یہ گکھڑ میں انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ظالمانہ قسم کا پولیس کی رسپانسبلٹی تھا، اور بڑے ہی ظالمانہ طریقے سے نہ صرف یہ بھیانک انداز میں یہ وقوع سرزد کیا گیا، بلکہ اس کو بڑے ٹیکنیکل انداز میں اس کو ڈسپوز آف کیا گیا۔ نواز چیمہ صاحب جو کہ مقتول ہیں، وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ وہ گکھڑ اپنے گھر سے 24 تاریخ کو جاتے ہیں، اور 24 تاریخ کے بعد ان کا پتہ نہیں چلتا وہ کدھر ہے۔ اچھا، اس معاملے میں وہ اپنے گھر سے گکھڑ سے وہ جاتے ہیں اپنے سسرال، جو ان کی دوسری وائف ہے اس کے ساتھ، اور وہاں سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے گاڑی لے کے وہاں سے نکلے ہیں، اور اس کے بعد نہیں پتا ان کے موبائل فون آف ہو گئے، اور ان کی گاڑی بعد میں کینٹ کے ایریا سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے، اور وہ کینٹ کے ایریا سے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی، موبائل فون بند، اور ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اسی اثنا میں یہ اطلاع پولیس تک جاتی ہے۔ معاملہ انتہائی اہم تھا کہ مقتول کے بیٹا ہے عمر، یہ جیسے ہی اطلاع سی پی او صاحب تک پہنچتی ہے، سی پی او صاحب نے مجھے فوری کہا کہ سعید ابھی آپ گکھڑ جائیں، فوری طور پہ اس ہوئے کو ٹریس کریں۔ میں رات کے وقت ہی گکھڑ آتا ہوں، ان کو بلواتا ہوں، ان کی والدہ کو، ان کی فیملی کو، اور ہم اس وقوع کی بابت فوری طور پہ ٹریسنگ کا کام شروع کرتے ہیں۔ اس کی تفتیش کرتے ہوئے یہ بات یہاں ہوتی ہے کہ مقتول کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ نہر سے ملی ہے مرید کے، وہاں جا کے شناخت کی جاتی ہے، کنفرم ہوتا ہے کہ وہی ڈیڈ باڈی، اور اس ڈیڈ باڈی کی شناخت ختم کرنے کے لیے اس کا نہ صرف چہرہ مسح کیا جاتا ہے بلکہ اس کو جلایا جاتا ہے تاکہ اس کی شناخت نہ ہو۔ ڈیڈ باڈی اگر ریکور بھی ہوتی ہے، اور جب اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے لمحہ بلمحہ میں انفارم بھی کرتا رہا جناب سی پی صاحب کو، اور الحمدللہ ہم نے نہ صرف اس کیس کو ٹریس کیا بلکہ ہم نے اس کے جتنے بھی کردار تھے ان کو بھی اریسٹ کیا، اور اس میں تمام ٹیکنیکل جو ہماری آئی ٹی کے متعلق ہے، جو ہماری ٹیکنالوجی اس کو استعمال کیا۔ اس کے علاوہ صرف اسی ٹیکنالوجی پہ انحصار نہیں کیا جو روایتی پولیس کا طریقہ تفتیش ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا عام طور پہ یہ رجحان ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب صرف اور صرف تفتیش موبائل فون، سی ڈی آر، لوکیشن ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ جو روایتی طریقہ تفتیش ہے وہ بھی ابھی بھی اس کی بنیادی اہمیت ہے، اور ہم نے بھی اس کا جو کلو کا آغاز ہوا وہ ہماری تفتیش سے ہوا، انٹروگیشن سے ہوا، انٹرویو کرنے سے ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ہماری محنت کو کامیاب کیا، سرخرو کیا۔ ہم نے نہ صرف سارے کردار اس کے گرفتار کر لیے بلکہ انہوں نے یہ سارا کچھ کنفیس بھی کیا، اور کنفیس کرنے کے علاوہ ہم نے ود ایویڈنس سب کچھ جو ثابت کیا ہے
وہ بھی ایویڈنس بھی ہمارے پاس، ٹیکنیکل ایویڈنس بھی ہے، اور اب ہم نے اس تفتیش کو مکمل کر لیا ہے۔ اس کیس میں جو سب سے بنیادی رول جس ملزم نے ادا کیا وہ ملزمہ ہے جو مقتول کی دوسری بیوی ہے، اور آپ یقین کریں کہ اتنی سروس ہو گیا پولیس کی فیلڈ میں جاب کرتے ہوئے، میں ایک وہ قصور جو زینب والا وقوع تھا، اس وقوع میں بھی میں متعلقہ میری پوسٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ، اور میں تفتیش میں مجھے اتنے ہمارے معاشرے کے بھیانک پہلو سامنے آئے تھے۔ اس کے بعد یہ والا وقوع ہے جہاں پہ میں حیران ہوں کہ ہمارے معاشرہ کس نہج پہ پہنچ چکا ہے۔ اس میں بھی پلاننگ، اور نہ صرف پلاننگ بلکہ کیس میں جو ایگزیکیوشن ہے وہ بھی مین عورتوں نے کی ہے، اور اس طریقے سے مارا ہے جس طریقے سے کوئی ظالم قاتل جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ بھی ایکٹ نہیں کرتے۔ اس کی بیوی، اس کی ساس اور اس کی 2 سالیاں جو پہلے بنیادی طور پہ پلان کرتی کہ ہم نے اس کو مارنا، پلان کرنے کے بعد وہ سوچتی کہ ہم نے اس کو مارنا کیسے، پورے پلاننگ کے ساتھ وہ اس گھر سے ادھر لے کے جاتی، وہاں لے جا کے اس کو ٹرینکولائزرز دے کے اس کو بیہوش کیا جاتا ہے۔ بیہوش کرنے کے بعد اس کے چہرے کو اینٹوں کے ذریعے اینٹیں مار مار کے مسل لیا جاتا ہے، ہتھوڑیاں ماری جاتی ہیں، اور یہ سارا کام مین جو کر رہی ہیں وہ بیوی، ساس اور سالیاں۔ ان کے علاوہ اس کے سالہ عمران وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے، اپنی ماں کی پلاننگ میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کی سالی ہے آسمہ، وہ اس کا بوائے فرینڈ ہے، اس کے تعلقات تھے اس لڑکے کے ساتھ، وہ بھی قیوم جس نے اس پوری پلاننگ میں حصہ لیا۔ انہوں نے گھر کے اندر اس کو پہلے ٹرینکولائزر دی، بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد قیمتوں سے اس کا چہرہ مسل کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک جوان آدمی صحت مند آدمی، اور وہ اس کو جب اینٹیں ماری جا رہی تھی تو اس کا جسم کیسے ریئیکٹ کر رہا ہوگا، اور یہ عورتیں کتنے مضبوط اعصاب کی پختہ کار ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے اس کے چہرے کے اوپر شاپر چڑھا، شاپر چڑھانے کے بعد پھر ہتھوڑی سے اس کے چہرے کو بھی مست کیا، اور اس کے دل کے اوپر بھی چوٹیں لگا دی۔ اس کے بعد اس کو بائک پہ کمبل میں لپیٹا جاتا ہے، جو سالہ ہے وہ بائک چلاتا ہے، اور جو وقاص ہے جو اس کی قیوم جو ہے، جو آشنا ہے اس کی سسٹر ان لا آسمہ کا، وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہ نہر پہ لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ ڈیڈ باڈی کو جلایا جاتا ہے پیٹرول ڈال کے، اور پھر اس کو نہر میں پھینکتے ہیں۔ جو اس کی گاڑی ہے، اس کی گاڑی وہاں سے پک کی جاتی ہے، اور گاڑی کو روڈ کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ گھر سے دور ہو، اور یہ ڈرامہ کیا جا سکے کہ وہ گھر سے نکل جائے، اور اس کے موبائل فون بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ وقوع کرنے کے بعد کمال ان کی کانفیڈنس ہے کہ یہ وقوع کیا، نہر میں ناش پھینکی، اتنے ظالمانہ طریقے سے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ ادھر آ جاتی ہے، آ کے اطلاع دیتی ہے ادھر آیا تو نہیں ہے نماز، وہ تو گھر سے چلا گیا تھا۔ اور اس ڈرامے کو وہ تقریباً 3 راتیں اس کو کنٹینیو کرتی رہتی ہے، اور اپنی ایکٹنگ سے، اپنے ڈرامہ بازی سے کسی کو بھی یہ شائبہ نہیں ہے کہ یہ بیسیکلی یہ شامل ہے۔ تو الحمدللہ سارے جو ملزمان ہیں 6 کے 6 وہ ہماری کسٹڈی میں بھیجی، اور آپ کے ساتھ وہ میں لوگوں کی دل آزاری نہ ہو، ہم نے آگے شیئر بھی کر دیا، لیکن آپ اس کا چہرہ دیکھیں گے اور آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا یہ ظلم تھا۔ اور یہ 6 کے 6 ہم نے ملزم گرفتار کیا، ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کے بعد ایسی حرکتیں نہ کریں۔
وہ گھر میں آتا ہے, گھر میں آنے پہ جھگڑا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, تو ان کو یہ رنج تھا کہ یہ ہمارے گھر میں جھگڑا کروا رہا ہے. اس کے علاوہ جو مقتول ہے اس نے ایک گھر اس کے نام کیا ہوا ہے, اپنی بیوی آمنہ کے نام. تو اگر یہ ڈائیورس کا سلسلہ ہوتا تو وہ گھر واپس جانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو سبق بھی سکھانا ہے اور ہم نے اس کی جائیداد پہ قبضہ بھی رکھنا ہے. تو وہ اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہی تھا کہ یہ ہو ہی نہ, تاکہ اس کو اس طریقے سے کیا جائے کہ نہ صرف اس مکان پہ ہمارا جو قیمتی مکان ہے اس پہ ہمارا قبضہ, ہمارا حق قائم رہے, بلکہ اس کی باقی کی جائیداد میں سے بھی, باقی کی پراپرٹی میں بھی ہمیں وہ شریعت کے مطابق حصہ ملتا ہے. یہ قیوم کس علاقے کا ہے؟ دلے کا. سر نواز کے مرڈر کے بعد کتنی دیر بعد آپ نے ملزمان کو گرفتار کر لیا اور یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اصل قاتل ہے؟ ایک دن میں 2 دن میں سر یہ آپ نے ٹریس کیا ہے؟ یہ 25 تاریخ کا ہوا ہے اور ٹریس ہم نے ہمارے پاس یہ ساری تصویریں کے لیے جو مجھے فوری طور وہ یکم تاریخ سے جو پہلے کی رات ہے وہ درمیانی رات ہمیں ملا. میں فوری طور پہ اپنی ٹیم اکٹھی کی اور پھر میں نے آپ کو بتایا ٹیکنیکل جو ہمیں ڈاٹا ملتا ہے اس کے لیے 24 گھنٹے چاہیے ہوتا ہے, لیکن پولیس نے اپنی پروفیشنل پیشہ ورانہ مہارت سے جب لوگوں کو انٹیروگیٹ کرنا شروع کیا تو وہاں سے ہم نے انٹیروگیشن سے کچھ ایسے سوالات تھے جن کا ہمیں تسلی بخش جواب نہیں ملا, اور پھر ہم نے جب اس کو ریلیٹ کیا ایویڈنس کے ساتھ اس کے بعد الحمدللہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ظالمانہ فیل تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ بنایا اور یہ تمام جو بڑی ہی بھیانک کی آپ باتیں دیکھیں آپ کو بڑا فیل ہوگا کہ یہ بڑے ہی معصوم اور عام سے لوگ ہیں, لیکن میں نے اتنی مضبوط انداز میں پلاننگ کرتے ہوئے سر اس کی بیوی بھی کم عمر تھی جو قاتلہ ہے. جی جی اس کی عمر 24 سال اور شادی کو کتنی دیر اور یہ اس کی دوسری شادی. سر انہوں نے گاڑی جب چوری کینٹ کے علاقے میں انہوں نے خود ہی چھوڑی, ہماری بات کے مطابق انہوں نے گاڑی خود ہی چھوڑا. آپ کی تفتیش کو جانا تھا گاڑی یہاں کھڑی کر کے. جی جی انہوں نے بیسیکلی ہم نے اس کیس میں بھی جو دفعات لگائی ہیں وہ یہ کہ انہوں نے جو ایویڈنس کو خراب کرنے کی کوشش کی, تفتیش کا رخ موڑنے کی کوشش کی, 201 کا ہم نے دفعہ ہمیں لگائی ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم تھا کہ بات جب نکلی تھی, ادروائز انہوں نے مہارت سے بڑی چالاکی سے اپنا پروگرام بنایا تھا اور اس کو ایکسیکیوٹ کیا. سر ہمارے پاس سر یہ کسی فلم یا ڈرامے سے متاثر نظر آتے ہیں, کوئی انہوں نے بتایا نہیں دوران انویسٹیگیشن کہ ہم نے یہ سین جو اپنا ادھر کریٹ کیا. جی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ایسے کردار ہیں کہ جن کے اوپر ڈرامہ بننا چاہیے, اور یہ آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے میں جو گھریلو خواتین ہیں وہ اس حد تک پلان کر سکتی ہیں اور اس حد تک ظالمانہ ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کی شکلیں دیکھیں اور آپ جو اس کو بردر ان لا عمران ہے اس کو دیکھیں اور تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کتنے کم عمر بندہ پہلے دیکھ کے بندہ ایک دفعہ خود بندے کو احساس ہوتا کہ نہیں ایسا. سر جب یہ ڈیڈ باڈی لے کے آئے اور سیکنڈ نمبر پہ بیٹھ کے انہوں نے نیٹ پھینکی, اس کے بعد اوپر ڈالا کمبل کے, جس سے کمبل جل گیا. ڈیڈ باڈی کتنی جلی ہوئی تھی؟ ڈیڈ باڈی اس کی جو کرنٹ اسکین تھی وہ متاثر تھی, اور اس کے علاوہ چہرے کو مست بھی کیا ہوا, اور اس وجہ سے بعد میں پانی بھی پھینک دیا. تو یہ تو اس کے مقبول کے کچھ ایسی چیزیں تھیں جن سے عیاں ہو گیا کہ یہ
جہاں پہ ڈیڈ باڈی ملی وہاں پہ پولیس نے کارروائی کر دی تھی. میرا سب سوال ہے یہ کولو والا یہ گجرا والا کا رہنے والا ہے یہ سارا مرڈر کیا آپ کو وہاں پہنچا کے یا یہ پہلے ہی وہاں پہ نہیں یہ پہلے پورا انہوں نے میڈیسن جو لی ٹرینکولائزر لیا یہ سارا پہلے پلان ہوا. پلان ایسے نہیں اتفاق آجو پولیس فورس ایسے نہیں پہلے پلان ہوا کہ ہم نے اس کو ایسے ٹریپ کر کے لانا ہے یہاں پہ لا کے ہم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ بندہ ہمارے لیے پرابلم بن رہا ہے. سر یہ پہلے کا ایسے معاملات ہوتے ہیں یہ عادی ہوتے ہیں لوگ وہ کرتے ہیں کیا ان کا ماضی بھی تعلق رہا ہے ایسا کیا کہ یہ گاڑی جاتا تھے نہیں میں آپ وہ یہ ہمارا جو مال ہے یہ چیز تھی جو ہمارے ذہن میں تھی یار ایک عام بندہ جو عام معصوم لوگ ہیں وہ اتنا کیسے پلان کرتے اور یہی چیز بیسیکلی ہم سب کے لیے نا میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ کے بچے کتنے ہیں پہلی شادی بیٹی کھڑا یہ بڑا بیٹا ہے. کس طرح منہ کرو آپ کس طرح آپ اس سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں جی آپ کو علم تھا کہ آپ کے والد صاحب نے دوسری شادی کی ہوئی تھی آپ کو اس بات کا علم تھا پہلے سے آپ کی والدہ نے اجازت دی تھی وہ دوسری شادی کرنے کی اسی ایک گھر میں رہ رہے تھے اس کے باوجود انہوں نے یہ حرکت کی. آپ کتنے بہن بھائی آپ کو ان پہ شک تھا کہ انہوں نے میرے پاپا کو مارا ہے پہلے یہ شک تھا آپ کو جس دن آپ کی پاپا سے لاسٹ فون پہ بات ہوئی ہے آپ سے ہی ہوئی تھی اس کے بعد ہی فون آپ ہوا ہماری اطلاعات کے مطابق آج میرے پاس ہو اطلاعات. اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ پہلے بھی گھر میں کوئی نوک جھونک ہوتی تھی کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا تھا کوئی ایسے معاملات تھے پاپا ہائے تھے اسے ایسے معاملہ کوئی نہیں تھا. بہت شکریہ. اچھا آپ کے پاپا نے آپ کے پاس ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ مارڈر کیس ہے ہوتی ہیں لیکن ٹرائل میں جا کے جو ہے کسی نہ کسی جگہ کو ایسے کلیپس ہو جاتے ہیں کہ بندے جو ہے نا چھوٹ بھی جاتے ہیں. اس حوالے سے کتنا مضبوط کیس میں آئے گا کہ یہ لوگ جو ہے نا کیفر کردار تک پہنچے. اچھا اس معاملے میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اس میں کچھ ریکوریز بھی ہم نے کر لی ہیں جو مخلوق کے ساتھ ہیں اور جو انگوٹھی ہے اس کا پرس ہے اس کی گھڑی ہے اس کا آئی ڈی کارڈ ہے اور وہ بہت ایویڈنس ہے. اس کے علاوہ ہم نے 201 کی اطاعت کی ہوئی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ قانونی طور پہ اس کی اتنی ایویڈنس ہے کہ یہ لیگل طور پہ اپنے انجام تک پہنچے. سر اس میں آپ کے چوری انہوں نے کی عمران تھی کہ چیز نام کیس نہیں بنے آدھی منگل بھی حکومت بنے آپ کی شاندار کر لینا ختم کر دینا بڑے نہیں جاتے وہ ریکارڈ یافتہ نہیں ہوتا ریکارڈ یافتہ لفظ درج ہو جاتے تفتیش کے دوران سر آپ کا تعاون مجھے چاہیے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح پولیس جرم کے خلاف لڑتی رہے گی. آپ لوگوں کا تعاون ساتھ رہے گا. آپ کو اس حوالے سے جو ہے نا آپ یہ اس ٹائم صافی سارے اکٹھے ہیں شہریوں کو کوئی پیغام اس حوالے سے اگر کوئی اویئرنیس پیغام اگر آپ کوئی اچھا آپ کے میں اس واقعے سے ہٹ کے میں تمام دوستوں کو آپ کو استدعا کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا ہر جگہ پہ جہاں آپ بطور صحافی اور بطور اس معاشرے کے فرد کے رہ رہے ہیں وہاں پہ پتنگ بازی کے خلاف جی پتنگ بازی کے خلاف کھڑے ہوں ہمارا ہاتھ بنے ہماری آنکھیں بنے اور ہمارا پیغام بھی پہنچائیں کہ وہ بھی بہت ہی بھیانک اور ظالمانہ فعل ہے اور اس سے بالکل معصوم جانے جا رہے ہیں گھر اجڑ رہے ہیں ماؤں کی گودیں بالکل ویران ہو رہی ہیں ہماری بیٹیاں بیوہ ہو رہی ہیں ہماری بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں گھر اجڑ رہے ہیں. اس معاملے میں آپ لوگوں کے بالکل پورے زور و شور سے پورے خلوص کے ساتھ آپ کے تعاون انشاءاللہ اور اس کو بھی ہم نے لے کے چلنا ہے. سر جو گگڑ میں ایک پتنگے کی ڈور سے بندہ قتل ہوا قتل ہی کہیں گے ہم اسے تو اس کیس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک؟ جی اس میں بھی پیش رفت ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جلد اس میں بھی پریس کو اکٹھا کر کے سر یہ آپ کی ٹیم ممبرز میں شامل ہیں یہ دوست ہمارے ساتھ جی یہ
SHO साहब गरखड़ हैं और ये नईम साहब हमारे तफ्तीशी हैं। सारे मुसलमान ने जो काम किया वो हमारे लिए तो ऐसे शर्म है जो इन्होंने डेड बॉडी के साथ किया है। बहुत शुक्रिया आपका, कड़ी से कड़ी सजा और इंशाअल्लाह। और ये सहाफत और पुलिस का सामने खड़ा करो जरा, सामने सामने करो इन्होंने। सामने आ जाए, सामने देखे जरा, इधर देखिए, इधर इधर देखें जी, इधर देखें। ठीक है, इसको आगे लेके आओ, इसको आगे लेके आओ। जंगली कैदी ये हाजिर नोकिया करो ना, इसकी पूरी करो ना। सर आमना बीबी कौन सी है? सामने कर देखो जी, ये आमना बीबी, ये जो सफेद दुपट्टे वाली है जी, सामने के हो जी। ये आमना है, ये आसमा है, वो इसकी जरा सामने हो चुके हैं आप सदी जड़ी देरी है रखिए। ये सांस है, दसो कि यार हम और जो है ना ला लो माइक ला बस पकड़ लो, हाथ से पकड़ लो, अपने हाथ से पकड़ लो, अपने हाथ से पकड़ लो। आपको अपने फेल पे नदामत एक मिनट यार चुप करो तुम। ऊंची आवाज में बीबी ये क्यों आपने ऐसा जो है ये फेल अंजाम दिया है? आपका दामाद था, आपको बुरा करवाया ताजा तरीन, आपने क्यों ये बयान कर दिया? ये बताइएगा आगे करके ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਾਨ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬੇਟੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ? ਆਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਟਕੈਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਂ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ आगे में किया कानून भी तो किसी आप ये बताएं, आप ये बताएं कि फिर आपने उसको मर्डर करने के बाद आप घर आके तो ये कहते रहे कि वो आए या नहीं आए, गाड़ी भी आपने वहाँ सर जी चलो जिस तरह भी समझो अपनी सफाई वास्ते सड़क जो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਲ ਤੇ ਨਾਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। नहीं सर मोटे की गैरत की खातर अपनी इज्जत की खातर ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾੜਿਆ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। सर जो भी होया ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਲਾ ਲਓ ਖਾਣੇ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਧਰ ਕਰਿਆ ਧਿਆਨ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।